اس میں پیمنٹ بہت زیادہ ہے. فحش ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنے کے لیے لڑکیوں کی ویڈیوز بنانے والا درندہ. اس میں 50,000 سے لے کے لاکھ تک یہ سارا. ایک ویڈیو کی قیمت 1,00,000 روپے. اس لڑکی کو کیوں لے کے آ رہے تھے یہاں پہ؟ یہیں پہ دوسری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں. پیسے ہیں وہ لے لو آپ اور بچی کی ویڈیو معافی مانگنے نہیں کروں گا. جنسی بے راہ روی، اریاں ویڈیوز اور تصاویر پر بلیک میلنگ، نجی لمحات کی ویڈیوز فحش ویب سائٹس پر اور آئے دن کسی نہ کسی کی ویڈیو لیک ہو جانے کا معاملہ. ان سب کا شاخسانہ موبائل فون ہے جو اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں اجاڑ چکا ہے. جہاں ٹیکنالوجی ہم سب کی زندگیوں میں آسانی لے کر آتی ہے، وہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے موبائل اور موبائل میں موجود کیمرے کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے جو اکثر موت سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے. میاں بیوی ہوں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوں یا پھر گاہک اور جسم فروش عورتیں، ہر تعلق میں موبائل فون سے بنی ہوئی نجی لمحات کی ویڈیوز اور تصاویر ایک خوفناک انجام پر ختم ہوتی ہیں. فحش ویڈیوز یا جنسی استحصال کی ویڈیوز اور ڈارک ویب کا بھی آپس میں ایسا تعلق ہے جس میں تباہی ہی تباہی ہے. اور آج کے سرعام میں آپ موبائل کیمرے سے فحش ویڈیوز بنانے کے شوقین شخص کا انجام دیکھیں گے جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یہ ویڈیوز بنا کر اور ان ویڈیوز میں لڑکیوں کا چہرہ چھپا کر انہیں ڈارک ویب پر اپلوڈ کرتا ہے. اس میں پیمنٹ بہت زیادہ ہے. اس میں 50,000 سے لے کے لاکھ تک یہ سارا کرتا ہے. وہ ایسی ویڈیوز بنانے کے عوض لڑکیوں کو فی کلپ 1,00,000 روپے دینے کی پیشکش کرتا اور یقین دلاتا کہ ویڈیو میں تمہارا چہرہ چھپا کر انہیں انٹرنیٹ کی خفیہ ویب سائٹس پر اپلوڈ کیا جائے گا جسے ڈارک ویب کہتے ہیں. ڈارک ویب کے حوالے سے بہت سی چہمگوئیاں اور کہانیاں میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن کیا یہ دنیا واقعتاً ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا واقعی ڈارک ویب کی ہولناک دنیا میں اسلحہ، منشیات اور پورن فلموں کی منڈیاں لگتی ہیں؟ کیا واقعی ڈارک ویب کے ریڈ روم سے تشدد اور جنسی استحصال لائیو دکھایا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی دنیا بھر سے ارب پتی لوگ ان ریڈ رومز میں بیٹھ کر ڈالرز کے بدلے اپنی مرضی کا تشدد اور استحصال کرواتے ہیں؟ کیا یہ سب کہانیاں ہیں یا واقعتاً ان میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو جناب، بدقسمتی سے حقائق اور واقعات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ظاہری تہ کے نیچے ایک اور اندھیری، گندی اور خوفناک تہ موجود ہے جہاں دنیا کا ہر قبیح جرم سر انجام دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یوں تو معصوم بچوں اور عورتوں کی اریاں ویڈیوز ڈارک ویب پر اپلوڈ کرنے کی رپورٹس بہت عرصے سے گردش کر رہی تھیں، لیکن حال ہی میں مظفر گڑھ میں ڈارک ویب کے ریڈ رومز کے انکشاف نے ان رپورٹس کو حقیقت کا رنگ دے دیا ہے. مظفر گڑھ میں جرمن باشندے کی سرپرستی میں چلائے جانے والے گیمنگ زون میں معصوم بچوں کو پہلے پیسوں کا لالچ دے کر اور پھر انہیں ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کر کے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا اور پھر اس جنسی استحصال کو ریکارڈ کر کے ڈارک ویب کی عالمی منڈی میں بیچ دیا جاتا. یہاں کے ریڈ رومز میں ان بچوں کے ساتھ ظلم اور تشدد سے بھرپور جنسی کھیل کھیلا جاتا اور یہ مناظر دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ارب پتی لوگ لائیو دیکھتے اور ڈالرز دے کر اپنی مرضی کا تشدد اور بربریت کرواتے. دنیا کے یہ ارب پتی لوگ دراصل نفسیاتی اور ذہنی مسائل کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تشدد، خوف، آنسو، خون اور چیخیں پسند ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے ڈارک ویب کا یہ دھندا چلتا ہے.
بدقسمتی سے پاکستان ڈارک ویب کے اس دھندے میں ان درندوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں، اس لیے کہ یہاں بچوں اور عورتوں کو لالچ دے کر انہیں جنسی بے راروی کی جانب مائل کرنا آسان ہے اور یہ کام نہایت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں بچوں کی حفاظت کے حوالے سے شعور نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ اور والدین بچوں پر اس طرح نظر بھی نہیں رکھتے جس طرح مغربی ممالک میں رکھی جاتی ہے، اور سب سے اہم کہ قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ملزم بے خوف ہو کر اپنا جنسی کاروبار چلاتے بھی ہیں اور چمکاتے بھی ہیں۔ ایک تہلکہ خیز، ایک ہولناک سکینڈل، درجنوں ویڈیوز اس وقت اس علاقے میں وائرل ہیں۔ یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے بطور والدین، اس علاقے کو آپ نے بچانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اتنی زیادہ ویڈیوز بنا رہا ہو۔ پنجاب کا بہت بڑا ثانیہ ہے کہ ایک ٹیچر بچوں کو کیسے ورک لا کر۔ کیا وہ خود بھی بدفعلی کرتا تھا؟ جی بالکل، 2-3 فیس بک پہ آئی تھی۔ پہلے ان کو جو آپس میں وہ ان کا وہ غلط جو بھی ہے وہ کر کے پھر وہ بعد میں خود کرتا تھا، اور دونوں ریکارڈ کرتا؟ جی دونوں ریکارڈ کرتا۔ پھر وہی ویڈیو دکھا کے وہ بلیک میل کرتا رہا ہم سے۔ اور اس نے بتایا کہ باقی کتنے اور بچے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے؟ باقی تو کافی سارے وہ ہیں، ویڈیو بھی ہیں۔ ایسے عمل میں نشان عبرت نہیں بنائیں گے اس وقت تک معاشرہ صحیح سمت پہ جا نہیں سکے۔ ارباب اختیار ہیں، وہاں تک یہ آواز پہنچے گی۔ ڈھیک سارے مجبور سارا کچھ کرو۔ آج بھی ایسا ہی ایک درندہ پروگرام سرعام میں اپنے انجام کو پہنچے گا، جو مختلف لڑکیوں کو لاکھوں روپے کا لالچ دے کر ڈارک ویب پر ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی ڈیل کرتا اور پھر ان کا جنسی استحصال کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈنگ کرتا۔ ٹیم سرعام کو منڈی بہاؤالدین میں ایک ایسے شخص کی موجودگی کی اطلاع ملی جو مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والی غریب گھر کی لڑکیوں کو لاکھوں روپے کی آفر دے کر ان کی برہنہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے پر قائل کرتا، اس وعدے کے ساتھ کہ ویڈیوز میں ان کا چہرہ چھپا دیا جائے گا، اور وہ لڑکیوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کلمے اور قرآن کی قسمیں بھی کھاتا۔ قسمیں اٹھاؤں، مسجد تو ہے اس میں جیسے کیمرہ ہم زوم کر کے جو ہے نا کیمرے سے چہرہ آؤٹ آف کر اپنے اڈے پر لے جا کر یہ لڑکی کو پہلے وہاں آنے والی لڑکیوں کی ویڈیوز بھی دکھاتا۔ نیچے چادر بھی نظر آ رہی ہے، یہ چادر آپ کے بیڈ کی ہے، آپ صرف اپنا چہرہ مطلب چھپاتے ہیں، دوسروں کا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرے بھی اپنا چھپانا چاہیں تو چھپا سکتے، یہ بھی ان کی سمجھ۔ یہ کم پیسے لیتی ہیں، یہ آپ نے بنائی ہوئی ہے، گھر تو آپ کا ہی ہے، نظر آ گیا۔ ایک بار جب یہ لڑکی کو لالچ دے کر اپنے اڈے پر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ پسٹل دکھا کر اسے ڈراتا دھمکاتا اور پھر وہ کچھ کرتا جس کا لڑکی نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جن لڑکیوں کو یہ درندہ پیسوں کا لالچ دے کر ورغلانے کی کوشش کرتا تھا، ان میں سے ایک نے یہ بات منڈی بہاؤالدین میں موجود ٹیم سرعام کی انفارمر کو بتائی، اور ہماری انفارمر نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ اس شخص سے اس کا رابطہ کروائے، یہ کہہ کر کہ یہ میری دوست ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ پیسے لے کر اپنی اریاں ویڈیوز ریکارڈ کروانے پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا اور ہماری خاتون انفارمر اس شخص کے ساتھ رابطے میں آ گئی۔ وہ پہلی ملاقات اپنے اڈے پر کرنا چاہتا تھا، لیکن انفارمر لڑکی نے اسے ایک پارک میں ملنے پر آمادہ کیا، جہاں اس شخص نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے پہلے لڑکی کو کم کپڑوں میں ماڈلنگ کرنے کی آفر کی۔ کام کی بات کر لیتے ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ مطلب کس طرح کی ٹریننگ ہوگی، مطلب کہ کام کیا ہوگا، کس؟ ہاں جی، اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ماڈلنگ کا کیا کام ہے۔ ماڈلنگ کا مجھے اتنا ہی پتا ہے، مطلب پکچر وغیرہ بنا کے، مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے، ویسے اگر آپ بتا دیتے تو ٹھیک تھا۔ کچھ پکچرز ہوتی ہیں وہ مطلب ہے کہ بالکل ڈریس مکمل ہوتی ہیں، آپ کو جس طرح بھی آپ ڈریس نظر آ رہا ہے اس طرح کچھ ان میں ڈریس شارٹ ہو جاتا ہے۔ کس حد تک شارٹ ہوگا، مطلب کافی حد تک ہو سکتا ہے۔
इस शख्स का कहना था कि जितने छोटे कपड़े पहनेंगी उतनी ज्यादा पेमेंट मिलेगी और इन तस्वीरों को खुफिया वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए आपका चेहरा भी छुपा दिया जाएगा। जितना शॉर्ट होगा उतनी पेमेंट ज्यादा। उसमें चेहरा आता है? नहीं, चेहरा नहीं है। शॉर्ट ड्रेस में इतना नहीं चेहरा, जिस तरह अभी आप नजर आ रही हैं इस तरह नहीं आएगा। इस शख्स ने वाज़ेह तौर पर बताया कि जिन वेबसाइट्स पर आपकी उरिया तस्वीर लगाई जाएंगी वो खुफिया वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ VPN के जरिए चलेंगी। ड्रेसिंग वगैरह की पिक्चर मतलब लगाते हैं ऐप्स वगैरह पे, ये आम ऐप टिकटॉक वगैरह इन पे, या फिर कुछ और होगा? वो खुफिया होंगी, हमें भी नहीं पता होगा। हमें भी नहीं पता होगा। आपको तभी पता चलेगा जब आपके सामने आएंगे, वो भी आपको पता होगा कि ये मैंने काम किया कितनी देखा कि नजर में ना चेहरा नहीं समझ। तो बाकी VPN पे चलेंगे। VPN पे जी, वैसे नहीं चल सकते। इस शख्स का कहना था कि आम फोटोशूट करवाने वाली लड़कियों को 5 से 25 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन जो लड़कियां इससे आगे चली जाती हैं यानी उरिया या नीम उरिया कपड़े पहनती हैं उन्हें इससे भी भारी मुआवजा मिलता है। मतलब सैलरी क्या होगी? सैलरी है जितना ड्रेसिंग शॉर्ट होगा एक फोटोशूट करवाती हैं उससे 5-10 हजार 20 हजार 25 हजार। बाकी इन चीज़ों से लोग आगे चले जाते हैं। तो फाशी की बनाएंगे तो उसमें 50 हजार लाख इस तरह ये हजार वाली गेम नहीं है। सही, उसमें ज़्यादा पेमेंट है। अभी आप बता दें अगर आप मॉडलिंग तक करती हैं तो उसमें यही होगा 10, 15, 20। ये शख्स अब आहिस्ता आहिस्ता मुद्दे की बात पर आ रहा था। इसने बातों बातों में कहा कि पाकिस्तान की कुछ मॉडल्स फोश वीडियोस की फील्ड में जा चुकी हैं, जिस पर हमारी इन्फॉर्मर ने पत्ता फेंका कि क्या आपके साथ इन वीडियोस का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिस पर उसका कहना था कि बिल्कुल हो सकता है और उन वीडियोस में आपका चेहरा भी नहीं आएगा। ये हमारी पाकिस्तान के मॉडल में चली। मतलब ये जो वीडियो जो अब आपने बात की है, मतलब हो सकता है कोई ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो आपका? तो अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, नहीं मतलब अगर उसमें पेमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब अगर करना चाहें लोग तो वो हो जाता। फोश वीडियोस बनाने और उन्हें डार्क वेब पर अपलोड करने का दावा करने वाला ये शख्स यकीन दिला रहा था कि पोस्ट होने वाली फोश वीडियोस में ना आपका चेहरा आएगा और ना ही मेरा। इसमें फेस तो आता ही है ना? फेस नहीं आएगा। वो तब आएंगे जब आप कराची से बाहर के वीडियो लगवा लेंगे, मोबाइल में अपने कर सकते हैं, इधर में। पाकिस्तान में वो नहीं करते? पाकिस्तान में फेस तो नहीं आता। हमने दूसरे दिन पुलिस के आपको अब इसने लड़की को लालच देना शुरू किया। इसका कहना था कि अगर आप मेरे साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करवाती हैं तो फिर ये हजारों का नहीं लाखों रुपए का मामला होगा और आपको पेमेंट लाखों में मिलेगी। समझती हूँ मैं सब कुछ। उसमें 50 हजार से लेकर लाख तक ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है एक दफा का। जी, मतलब एक वो वाली फहश वीडियो बनाएं तो 50 हजार या 1 लाख देंगे। जी, जहाँ तक जितना टाइम, अगर कम टाइम बनाती हैं तो 50 हजार, अगर ज़्यादा टाइम बनाती हैं तो 1 लाख। अगर आपकी वीडियोज अगर लाइक होती हैं, पसंद करते हैं तो उसका भी साथ वो टिप वगैरह आपको मिलती है, वो आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आती है। सही, वो बस लाइक करेंगे। जैसे टिकटॉक पे पैसे आते हैं ऐसे आते हैं। हमारी इन्फॉर्मर की कोशिश थी कि वो इस शख्स से उन वेबसाइट्स या एप्स की मालूमात हासिल कर सके जहां ये शख्स बाकी लड़कियों की वीडियोस अपलोड करता था। सो इसने उससे कहा कि आप मुझे वो वीडियोस या तस्वीर दिखाएं ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि मुझे क्या करना है। आप मतलब जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं, ये वीडियोस, वो आपके पास होती हैं? जी होती हैं, लेकिन वो सेफ होती हैं। दिखा सकते हैं मुझे? मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता ना बंदे को कि ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। आज आप नहीं समझते? मतलब आप मुझे सेंड तो कर देंगे। हाँ,
لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا یہ آپ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے؟ اچھا وہ وہ آپ کو پوری ڈیٹیل چاہیے، اس طرح ڈیٹیل ہم دیں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھ لیں، فرسٹ ٹائم آپ کو ڈیٹیل دے سکتے ہیں، تھوڑا کچھ تو دکھا ہی سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ یہ کام ہے آپ کو دکھا دیں پھر سینڈ کر دیں گے۔ اگلی ملاقات بھی ہماری انفارمر کے اصرار پر ایک پبلک پارک میں ہوئی، جس میں ہماری نمائندہ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم ریکارڈنگ کہاں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ ایک مہینے میں کتنی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ کتنے دن بعد شوٹ کرنا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں، میں تو رات کو شوٹ کرتا ہوں، ابھی پرسوں بھی کی ہے، کل بھی کی ہے، آج شاید چھٹی ہو جائے کیونکہ آج میری طبیعت ہو جائے۔ ہر روز آپ کا شوٹ ہوتا ہے؟ نہیں، بیچ میں بریک بھی آ جاتی ہے، اتنی مرنا تھوڑی ہے۔ ہاں یہ بھی مطلب آپ پہلے کتنے عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ میں تو پہلے 2-3 سال کرتا رہا ہوں، اسلام آباد کراچی 2-3 مہینے رہا تھا۔ کراچی اور اسلام آباد میں کیا تھا بس، اس کے بعد منڈی آ گئے۔ ابھی کیا کرنا ہے بتائیں، جو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ شوٹ کا آپ مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں، کر لیں گے شوٹ۔ یہ یقین دلانے کے لیے کہ ویڈیوز میں آپ کا چہرہ چھپا دیا جائے گا، اس شخص نے قسمیں اٹھائیں اور مسجد میں جا کر حلف دینے کا وعدہ کیا۔ پر بات یہ ہے کہ گھر تک بات نہ جائے، اس لیے میں آپ کو بول رہی تھی کہ اگر آپ مجھے ریکارڈنگ دکھا دیں آپ کس طرح کی کرتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جائے۔ قسمیں اٹھاؤں، مسجد تو ہے، اس میں جاتے ہیں، ہر بار تک اگر جاتی نہیں تو کب کا ختم ہو گیا۔ یہ تم کا پھر رکھ لے، کیمرہ ہم زوم کر کے جو ہے نا، کیمرے سے چہرہ آؤٹ آف کر دیں، کیمرے میں چہرہ کیمرہ لوز ہو جاتا ہے، چہرہ رہتا ہے کہ اس کا کہنا تھا کہ جس دن آپ یہ ریکارڈنگ کروائیں گی اسی دن آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ آپ مجھے پیمنٹ کب دیں گے؟ تو اسی وقت آپ کو مل جائے گی پیمنٹ۔ میں ابھی قسم سے آپ کو لے کے ابھی بھی دے کے جا سکتا تھا، میں ابھی اکاؤنٹ سے نکلوا کے، لیکن میرا یقین میں نے اس دن سے ٹرسٹ کرتا ہوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کام، اور اوپر سے اگر پیمنٹ پہلے نہ کرے تو کچھ لڑکیاں ٹرسٹ بھی نہیں کرتی۔ اب اگلی بار ملنے کی تفصیلات طے ہوئی، جگہ، وقت، طریقہ، پیسے۔ ہماری انفارمر نے زیادہ سے زیادہ معلومات اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے ہر موضوع پر اس شخص سے بات کی۔ اگر میں آپ کے ساتھ ویڈیو شوٹ کروں تو کتنے منٹ میں ہو جائے گی؟ مطلب کتنے گھنٹہ لگے گا؟ 2 گھنٹے؟ کتنا آپ شوٹ کرتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 20,000 روپیہ پیمنٹ کریں گے اور 1 گھنٹہ دن میں ہو جائے؟ دن میں ہو جائے گا؟ مجھے کون لے کے جائے گا؟ آپ لے کے جائیں گے؟ اگر میرے ساتھ شوٹ کرنا تو میں نہیں، مطلب اگر میں کہوں کہ کسی اور کے ساتھ شوٹ کریں تو آپ کے پاس لڑکے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہی کرنا ہوگا۔ باقی رہ گئی ہماری بات، اس طرح شوٹ والی شوٹ اگر کرنی ہے تو وہ میرے ساتھ کریں۔ اگلی مرتبہ ٹیم سریام کے تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہ لڑکی اس شخص کے ساتھ اس کے اڈے کی جانب روانہ ہوئی۔ لڑکی کی لوکیشن، لڑکی کے پاس موجود خفیہ کیمروں کی لائیو سٹریمنگ اور اس شخص کے اڈے کے اطراف میں ہمارے نمائندوں اور متعلقہ اہلکاروں کی موجودگی کے ساتھ ہم نے یقینی بنایا کہ لڑکی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی کو اپنے اڈے پر لے جا کر اس شخص نے اسے اپنے موبائل میں موجود وہ فحش ویڈیوز دکھائیں جو اس نے مختلف عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ریکارڈ کر رکھی تھیں۔ وہ ویڈیو اسی جگہ شوٹ ہوئی تھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے ویڈیو میں موجود بیڈ کی چادر اور باقی سامان وہاں موجود چادر اور سامان سے میچ کر کے بھی دکھایا۔ نیچے چادر بھی نظر آ رہی ہے، یہ چادر آپ کے بیڈ کی ہے، لڑکی کون ہے یہ؟ دکھائیں۔ اس کا تو چہرہ مطلب نظر آ رہا ہے، آپ کا کیوں نہیں آ رہا؟ آپ صرف اپنا چہرہ مطلب چھپاتے ہیں، دوسروں کا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرے بھی اپنا چھپانا چاہیں تو چھپا سکتے ہیں، اگر وہ کہیں گے تو یہ بھی ان کی سمجھ یہ کم پیسے لیتی ہیں۔ یہ آپ نے بنائی ہوئی ہے؟
اور نہیں ملیں گی آپ کو، اس میں 2-3 اس میں ہوں گی، 2-3 اس میں ہوں گی بس. ابھی یہ سینڈ کی ہیں، ان میں سے 2 سینڈ کی ہیں، باقی نہیں کی ہیں. صحیح. اس کو آپ نے کتنی پیمنٹ دی تھی؟ اس کو 10,000. صحیح ہے. ہاں گھر تو آپ کا ہی ہے، نظر آ گیا. لڑکی کو مرعوب کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی نیت سے اس نے اچانک بیڈ کے نیچے سے پسٹل نکال لیا، لیکن ٹیم سریام کی انفارمر نے کمال ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. یہ کیا ہے؟ دکھائیں جی، دکھائیں تو صحیح. گن کیوں رکھی ہوئی ہے؟ چیک کرائیں چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی. آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو کتنی دور آپ ہٹا رہی ہوں تو آپ نے میرے سے نہ پیمنٹ کا کچھ کیا ہے. میں نے تو 50,000 بولا تھا، وہ آپ نے دینی ہے تو ٹھیک ہے. تو میں نے کون سا آپ کے پیسے لے کے بھاگ جانا ہے؟ آپ کا کمرہ ہے، آپ نے دروازہ بند کیا ہوا، گن آپ کے پاس ہے، تو میں اکیلی لڑکی آپ کا کیا کر سکتی ہوں؟ اس شخص کا مقصد لڑکی کی رضامندی سے جنسی عمل کرنا اور اسے ریکارڈ کرنا تھا. شاید اسی لیے لڑکی کے تیور دیکھ کر اس نے زبردستی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ڈارک ویب پر موجود خریداروں کو بہترین ماحول یا اسٹوڈیو میں فلمائی گئی پروفیشنل فحش فلموں سے زیادہ گھریلو قسم کی ریکارڈڈ ویڈیوز زیادہ پسند آتی ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ یہ شخص اپنے اس معمولی سے اڈے پر لڑکیوں کے ساتھ جنسی ویڈیوز ریکارڈ کرتا تھا. جیسا کہ پہلے سے طے تھا، لڑکی نے پیمنٹ کے معاملے پر اختلاف پیدا کر کے اس دن بغیر کچھ کیے وہاں سے نکلنے کا بہانہ پیدا کیا، اور ان ثبوتوں کے ساتھ ہم اس درندے کو پکڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے. ضلع منڈی بہاؤالدین کے نوجوان ڈی پی او وسیم ریاض خان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس شخص کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل مہیا کیے. اس آپریشن کے دوران مختلف صحافیوں اور مقامی لوگوں سے بات کر کے اندازہ ہوا کہ ڈی پی او وسیم ریاض خان کی منڈی بہاؤالدین میں تعیناتی کے بعد قانون کی عملداری میں اضافہ اور جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. اس جنسی درندے کی گرفتاری کے لیے تھانہ سٹی کے ایس ایچ او مبشر کو ٹاسک دیا گیا تھا. ان سے زیادہ کم عمر، چاقو چوبند اور پرعزم ایس ایچ او میں نے شاید آج سے پہلے نہیں دیکھا. ویڈیو کی ریکارڈنگ کے لیے لڑکی اور اس جنسی بھیڑیے کا وقت اور پک کرنے کا مقام طے ہو چکا تھا. سو ٹیم سریام کے نمائندے اور پولیس کے سادہ لباس اہلکار لڑکی کے چاروں اطراف اس طرح پھیل گئے کہ اگر کوئی نظر رکھنا بھی چاہے تو بھی اسے احساس نہ ہو کہ لڑکی کی نگرانی کی جا رہی ہے. نوجوان ایس ایچ او مستقل وائرلیس اور فون کے ذریعے اپنے سادہ لباس اہلکاروں کو ہدایات دے رہے تھے. ہیلو، وعلیکم السلام. کدھر ہیں آپ؟ میں آ گئی ہوں گلا منڈی میں. اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، آ جائیں. آ جاؤ. بس وہ نظر رکھنی ہے، وہ جڑا بندہ کوئی آئے گا نا، وہ پھر اپنے آپ نہیں کرنا، جنہوں نے کیا اشارہ کیتا یا کوئی رجسٹ کیتا وہ تسی کرنا. جان نہیں دینا، کسی بھی صورت سے بندہ نہیں جان دینا، جو بھی ہو جائے. ہم سب کی نظریں لڑکی پر گڑی تھیں. ہمیں خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جائے اور ہم اسے پکڑ نہ سکیں، کیونکہ دوسری صورت میں اسے اس کے اڈے سے گرفتار کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ اڈا تنگ گلیوں میں بہت سے گھروں کے بیچ واقع تھا جہاں چھاپا پڑنے کی صورت میں یہ بآسانی فرار ہو سکتا تھا. لیکن سب کچھ پلان کے مطابق ہوا. جیسے ہی یہ شخص لڑکی کے قریب پہنچا، ٹیم سریام کے نمائندے اور سادہ پولیس اہلکار کہاں کہاں سے اس پر جھپٹے، اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوا.
پیچھے 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 چھوڑو بس تھینک یو سو مچ چیک کر لیا آ جاؤ کیا نام ہے تمہارا نام کیا ہے موبائل کس کے پاس ہے ایس ایچ او صاحب سر ہاں نام کیا تمہارا کیا نام ہے جی نام کیا تمہارا کیا کام کرتے ہو جی میں ہیئر ڈریسر ہو جی اور یہ فورن کا کام بھی کرتے ہو ویڈیوز بنانے کا سر میرا دیکھ لے چیک کر لے کوئی ویسے دوستی کے معاملے میں تھا یہ نظام میرا ایسا نہیں پسٹل کدھر ہے تمہارا یہ دیکھ لو کوئی بھی نہیں گھر پہ پڑا ہوا ہے نہیں سر میرے پاس کدھر سے نہیں ہے میرے پاس ہوتے سر اس کو لے کے چلیں آؤ آ جاؤ نہ کی ادھر نام کیا تیرا کیا نا شاہ رخ دیکھو افسر موجود ہیں بیٹا تیری ایک ایک منٹ کی ریکارڈنگ ہے ساری سر میری گل سن لینا پہلے ایک بار سن لے پھر دن کہانی کروانی ہے پہلے دن پارک میں ملا بچی کو پھر تیسری بار جب اس کو گھر لے کے گیا ہے ٹھیک ہے پسٹل دکھایا وہ سب ریکارڈ پہ ہے ٹھیک ہے معاملے ویڈیو جو اس کو دکھاتے رہے وہ کس کی ویڈیو تھی جو تمہارے فون میں تھی جی میرے پاس ویسے یہ سوشل میڈیا کی طرف سوشل میڈیا والی تو نہیں تھی بیٹا اور پسٹل کس کا تھا سر کوئی نہیں پھر تو جھوٹ گل کریں گے پھر دیکھ پھر اپنے طریقے سے بات یہ بازاری ہوتا ہے کون سا بازاری نہیں ہوتا سر کون سا بازاری یہ جو ملتے ہیں یہ کدھر ہے بازاری کا جعلی کہہ رہا تو یہ صحیح والا میرے پاس نہیں ہے سر وہ بیٹا اس کو ویڈیو بنانے کے لیے لے کے جا رہا تھا نا سر میرے اس کو یہ بول کے لے کے جا رہا تھا سر بس دوستی کے معاملے بول کے یہ لے کے جا رہا تھا اس کو نہیں میرے ساتھ گئے ہیں یہ ویڈیو بنائی نہیں میں نہیں ویڈیو بنانی تھی نہیں سر ویڈیو کا کہا ہے اس کو سر میں نہیں ویڈیو کا کہا ہے اس کو پسٹل کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیڑی پسٹل ہے دیکھو پسٹل کی طرف سر ویسے آرٹیفیشل جو ہوتے ہیں یہ چیز یہ کون سی جگہ ہے پہلے جگہ بتائیے کون سی جگہ یہ گھر لے اچھا یہ کیا آپ کی جو پسٹل ہے یہ سر آرٹیفیشل سر ویسے یہ آرٹیفیشل ہوتی ہے میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسے پسٹل آرٹیفیشل یہ والا پسٹل آپ نے آرٹیفیشل بھی ہے دکھا نا کتنے کدھر لے کے چل رہا ہے پسٹل ہی ہے نا وہی دکھا میری کوئی جگہ نہیں سر بیٹا پسٹل کدھر پڑا ہوا ہے گھر کا معاملہ ہے سر پسٹل کدھر لے کے پسٹل پڑا ہوا ادھر گھر پہ خاموشی سے جا کے لے آتے ہیں چل بات سن تیرے ساتھ ایک بندہ جائے گا خاموشی سے جا کے لے آئیں گے ایک بندہ جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس کدھر ہے پھر یار نہیں بھائی میرا اگر ہوتا تو میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے بیٹا یہ پسٹل نظر آ رہا ہے نا تو کہہ رہا آرٹیفیشل ہے آرٹیفیشل بھی ہے تو کدھر پڑا ہوا ہے ہم نہیں تیرے گھر والوں کو ڈسٹرب کرتے میرے پاس نہیں پڑا تیرے ساتھ لے آئے گا پسٹل میرے پاس نہیں کدھر پڑا ہوا چل بتا نہیں ہے میرے پاس سر بیٹا یہ ویڈیو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آرٹیفیشل تھا لیکن میرے پاس نہیں ہے ابھی یہ کدھر ہے ابھی نہیں ہے نا ابھی میرے پاس بس گزاری ہماری کوشش تھی کہ سب سے پہلے اس سے اس کا پسٹل اور وہ ڈیوائسز برآمد کی جائیں جن میں مختلف خواتین کی فحش ویڈیوز موجود ہیں لیکن یہ شخص ہماری توقعات سے زیادہ پکا کرمنل ثابت ہوا اس کا کہنا تھا کہ میں نے جو پسٹل لڑکی کو دکھایا تھا وہ کھلونا تھا ہم نے کہا کوئی بات نہیں وہ کھلونا ہی ہمارے حوالے کر دو جس پر اس کا کہنا تھا کہ میں نے تو وہ کھلونا پھینک دیا ہے سو مجبوراً پولیس کو اس کے اڈے پر لے جانا پڑا جہاں سے وہی غیر قانونی پسٹل برآمد ہو گیا جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک منٹ ایک کدھر اب سیدھی بتا دے کس کا بیٹا یہ ویڈیو میں جو پسٹل نظر آ رہا ہے دیکھو وہ تو اس میں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہم صرف تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ وہی پسٹل ہے آپ جو کہیں جو آپ پسٹل تیرا ابھی ادھر سے نکلا ہے جو ویڈیو میں سیم پسٹل ہے یہ تیرا پسٹل ہے نا کدھر سے لیا کہاں سے لیا یہ پسٹل کس سے لیا وہ شرمندگی ہو رہی ہے عزت ختم ہو گئی زندگی میں عزت ختم ہو گئی اور کیا عزت ختم ہو گئی تو بیٹا کام کر عزت نا تھوڑی سی جو بچ جاتی نا وہ سچ بول کے بندہ بچا سکتا ہے تو نے پسٹل نہیں مانا جب تک ہم یہاں نہیں ہے میں نے کوئی دھمکی دی جیسے کوئی پسٹل تھا نا یہ اپنی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے میرا بھائی بھی قتل ہو گیا تو اس کی وجہ سے میرا اور کوئی یہیں پہ تو نے دکھائی ہے تصویریں بیٹا لیپ ٹاپ لاؤ کہ یہ چادر ہے یہاں پر میں نے 2 عورتوں کے ساتھ لیکن بیٹا چل دیکھ کے نا مننا تو نہ مننا کوئی مسئلہ نہ بیٹا یہ دیکھنا ایسے نہیں ایسے حرام ہے جو اس شخص نے کسی ایک سوال کا سیدھا جواب دیا ہو
وہ تو اس کے خلاف ہمارے پاس پکے ویڈیو ثبوت تھے، ورنہ ہم خود سوچ میں پڑ جاتے کہ اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ میرے دوستوں کی اسی جگہ کی ہیں، دکھا رہا ہے کہ یہ بیڈ کی چادر ہے، یہ بیڈ ہے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا جان، ٹھیک ہے؟ آپ موبائل کے اندر اس کو دکھا رہے ہو، وہ بھی آپ دکھا رہے ہو کہ یہ دیکھو یہی والی چادر نظر آ رہی ہے، مطلب یہیں پہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہ اس فون کے اندر جو ویڈیو نظر آ رہی ہے، ہاں تو یہی فون ہے میرا سامنے، یہیں پہ ریکارڈ کی ہے ویڈیو یہ فون یہی ہے میرا جو بھی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں وہی پڑی ہوئی ہے، وہ یہیں ریکارڈ ہوئی ہے اسی کمرے میں، جی اسی کمرے میں۔ تو ایک لڑکی کی ویڈیو، دو لڑکی کی ویڈیو یہاں ریکارڈ کر کے کرتے کیا اس کا؟ چلو کیوں بس ویسے دوست ہیں پاس رکھتے ہیں، لیکن کسی کو بھی بلیک میل نہیں کیا، نہیں کوئی بھی کسی قسم کا ویڈیو ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی میرا ڈیٹا نکال لیں اس قسم کا۔ کتنی لڑکیوں کی ریکارڈنگ یہاں اس بیڈ پہ ہوئی ہوگی اس کمرے میں؟ نہیں کوئی کسی کی یار ابھی تم یہی ہے بس۔ کتنی؟ دو ہیں؟ تین ہے؟ تین ہے؟ نہیں تیسری میری کوئی بھی نہیں، دو ہیں بس یہی ہے جو ہے دو ہیں، اور تیسری یہ والی تھی نہیں کون سی جس کو اس کو اسی لیے لا رہے تھے نا یار یہاں پہ، بھائی بلایا اسی لیے تھا؟ نہیں کیا کس لیے لے کے آنا ہے؟ چلو بتاؤ ذہن میں کیا تھا؟ دوستی کسی کے ساتھ بھی کوئی رکھتے ہیں لڑکے، بس یہی چکر ہے، وہ تو کوئی نہیں۔ شادی ہوئی ہے تمہاری؟ نہیں شادی نہیں۔ گھر والوں کو پتا ہے میں کون کون ہے فیملی میں یہاں تمہاری؟ امی ہے صرف، امی ہے۔ امی کو پتہ نہیں لگتا تھا لڑکیاں تو اندر لے کے آتے ہیں؟ نہیں ان کو کیسے پتا چلتا ہے، دروازہ جو بند ہے، ادھر سے دروازہ وہ لید ہے۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا شوق کیوں ہے تمہیں؟ ایک تو ہوتا ہے چلو دوست ہے اس کے ساتھ جو منہ کالا کرنا بندہ کرتا ہے، ویڈیو کی ریکارڈ کرتے ہو؟ کافی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں، کسی کا بھی سب کی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں، کسی کی بھی سارے بناتے ہیں، کوئی تم بھی اس لیے بناتے ہو؟ باقی اس قسم کا اور کوئی ایشو نہیں۔ تمہارے پاس وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ ہے فون کے اندر؟ گوگل سے ہو جاتی ہے، گوگل ریگولر آپ چلائیں گے تو ہو جائے گا۔ اس کو یہی کہا تھا کہ میں 50,000 روپے دوں گا اور تمہاری ویڈیو ریکارڈ کر کے آگے بھیجوں گا، ایسا ہی ہے؟ بس ایسے کچھ بھی باتیں بندہ بنا دیتا ہے کسی کے لیے، لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بولا تو یہی تھا نا؟ چلو ایک منٹ دکھا دیتے ہو، تمہیں 5 منٹ اور لگیں گے لیکن کلیئر ہو جائے گی بات، تمہارے ذہن میں بھی نہ رہے۔ نہیں میری ریکویسٹ ہے، میں ریکویسٹ کروں پلیز، تیری مہربانی۔ چادر آپ کے بیڈ کی ہے، لڑکی کون ہے یہ؟ اس کا تو چہرہ مطلب نظر آ رہا ہے، آپ کا کیوں نہیں آ رہا؟ آپ صرف اپنا چہرہ مطلب چھپاتے ہیں، دوسروں کا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرے بھی اپنا چھپانا چاہیں تو چھپا سکتے ہیں، اگر وہ کہیں گے تو یہ باتیں بنا کے گائیڈ کرنا۔ فیس بھی نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ایک تمہاری یہ والی ہوگی ریکارڈنگ۔ اچھا اب میری بات سنو، آج جب تم اس کو لے کے آئے تھے شاہ رخ، جی اس کو پیسے دینے تھے؟ پیسے میرے پاس کدھر سے؟ نہیں تھے، جھوٹ بولا اس کے ساتھ؟ بس یہ اس کی ویڈیو بنانے کے لیے پوری کہانی بنائی؟ نہیں ویڈیو اس طرح نہیں بناتے، بس دوستی بناتے ہیں۔ اور وہی کیا نا، دوستی میں بنانے کے چکر میں پوری کہانی سنائی کہ میں بیچتا ہوں۔ اچھا اب تم آج اس کو لے کے آتے، وہ تو پیسے مانگتی تم سے، تو پھر کیا کرتے؟ ذہن میں کیا تھا؟ پیسوں کا اس نے آج بات ہی نہیں کی۔ لاسٹ ٹائم کہا تھا نا جب تک پیسے نہیں دو گے میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، ایسا ہی تھا؟ پھر آج کیوں لے کے آیا؟ یہ ویسے اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریبی، یعنی آپ کو لگتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے مطلب اس میں تو پسٹل یہ وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں مانا، باقی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ریکور ہوئی۔ اور یہ آئی تھنک اس کے سسٹم بھی شاید یہاں کچھ پڑا ہوا۔ ابھی ہم سرچ کرتے ہیں، یہ LCD اور وہ کچھ چیزیں پڑی ہیں، باقی ان کے گھر کی پراپر سرچ کرتے ہیں، لیڈی کانسٹیبل ہمارے ساتھ ہیں۔ میں جی ایک چیز آج ضرور کہنا چاہوں گا، میرا ظاہر ہم سارے پولیس کے حوالے سے بڑی ہم تنقید کرتے ہیں، بہت ساری خامیاں بھی دکھاتے ہیں، ظاہر یہ میڈیا کا کام بھی یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا دست و بازو بن کے کرپشن اور وہ سب چیزیں دکھائے، لیکن آج مجھے میرے اس بھائی سے مل کے اتنی خوشی ہوئی، اتنا ینگ، اتنا انرجیٹک SHO میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے آفیسرز آئیں، اور جس طرح سے پرومپٹلی انہوں نے رسپونڈ کیا، جس طرح سے ظاہر ہے بچیوں کی عزت کا معاملہ ہے، ویڈیوز آلریڈی اس کے پاس موجود ہیں، ایک بچی کو یہاں پہ گمراہ کر کے لا رہا تھا، اور نہ جانے اس کے چنگل میں کتنی بچیاں پھنسنے والی تھی، موبائل سے بھی جو انیشل ڈیٹا نکلنا شروع ہوا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ یہ رابطے میں تھا۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے آفیسرز، اس طرح کے نوجوان لوگ آئیں تو ایک وقت آئے کہ ہمیں پولیس کے خلاف کوئی پروگرام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ کام کر کے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لیگلی اپنے انجام تک پہنچے گا لازمی۔ باقی اس کا بھی جو سارا کیس ہے یہ انڈر پروسیس ہے، موبائل وغیرہ فرانسک جائیں گے، وہاں سے مزید جو چیزیں ہوئی وہ بھی بیچ میں سے ریکور ہوں گی، اور جو بھی اس کے خلاف کارروائی بنتی ہوگی ہم ڈیفینیٹلی۔ تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ۔ چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے آپ خواتین حضرات جتنی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے اب تک، ہم نے اب تو
پہلا سوال اس سے پسٹل کا کیا ہے، اب تک جب تک یہ پسٹل برآمد نہیں ہوا تب تک یہ نہیں مانا. مبشر یہ ایسا ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تہاڈے کو کوئی اور پروف نہیں. تو منی پسٹل ایک بار جڑے برآمد کی اس تو علاوہ مانی تو نے ایک بار بھی اس تو علاوہ تو نے ایک بار بھی پسٹل مانی؟ میں کیتی تو اندر سے تیرے پاس تیرے فون سے وہ ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں لڑکیوں کی یہاں کرتے ہوئے، وہ جرم نہیں ہے تیرے خیال میں؟ اور جس بچی کی ویڈیو تم نے رکھی ہوئی ہے دوسری، نہیں وہ جو دوسرا لڑکا جس کے ساتھ اس بچی کی ویڈیو جس کی وہ شرٹ اتار رہا ہے وہ کون ہے؟ مجھے نہیں، ویڈیو سب لوگ بھی کافی کرتا رہتا ہوں لیکن اس طرح کا میرا وہ جو میری اپنی ہے وہ دیکھ لی ہیں آپ نے جو بھی. بیٹا وہ دوسری والی بھی دیکھ لی ہے. وہ لڑکا کون ہے جو تیرا کزن ہے؟ وہ میری تو نہیں، تیری نہیں ہے. میں یہ تو کسی لڑکے کی بھی نہیں ہے. کون ہے لڑکا؟ بھائی ہوگا میرے خیال میں. بھائی کے موبائل ہے اس کو شاید پتا. کون سا بھائی؟ وہ تو ادھر نہیں ہے نا، وہ جیل میں ہے میرے خیال میں. تو سارے کے ساتھ وہ بھی جیل میں ہے؟ جی. کس کیس میں؟ ایک بھائی جیل میں ہے جی. اچھا دوسرا بھائی وہ قتل ہو گیا. ایک بھائی جیل میں ہے جی. ایک بھائی اشتہاری تھا جی. قتل ہو گیا، اور ایک بھائی جو ہے وہ یہ 2 نمبر کام کر رہا ہے. ایک بھائی اور بھی ہے وہ تو سارے جو صفائی کا کام کر رہے ہیں. شرمندگی ہے کوئی؟ بس زندگی ختم ہو گئی. میری زندگی قادی ختم ہو گئی ہے یار. تو کرمنل آدمی ہے. تیرا کیا کام ہے؟ تیرے کے پسٹل تو رکھے یہاں پہ، اور لڑکیوں کو پسٹل نکال کے جی سکیورٹی. تجھے کیا لگتا ہے کدھر سے لیا پسٹل؟ تیرے تو کہہ رہا ہے میں مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، روٹی کھان دے پیسے نہیں. پسٹل کدھر سے آیا تیرے پاس؟ کہاں سے لیا پسٹل؟ اور کون سے کرائم کی؟ کوئی نہیں کہا سر میرا بیشا ڈیٹا ہے تو کدھر مار رہا میرا کوئی کرائم. سر یہ تو امکان نہیں ہے نا کہ اس پسٹل کے ساتھ ایک چوری ڈکیتی کوئی اور کام نہیں کرتا ہوگا. ظاہر ہے کرمنل مائنڈیڈ آدمی ہے. کرمنل مائنڈیڈ ہے، ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس سے ہم پوچھ گچھ کریں گے ساری. ممکن ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو. باقی تو یہ ریمانڈ پہ آئے گا تو پھر اس سے پوچھیں گے کیا کیسے. ٹھیک ہے سر بسم اللہ. غیر قانونی پسٹل برآمد ہو چکا تھا. اس کے موبائل سے خواتین کی فحش ویڈیوز بھی مل گئی تھی. سو ہم اسے منڈی بہاؤدین پولیس کے حوالے کر کے واپس روانہ ہو گئے. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں فحش ویڈیوز کا دھندا اور ان ویڈیوز کا انٹرنیٹ بالخصوص ڈارک ویب پر اپلوڈ کیا جانا باعث تشویش ہے. خدا کے لیے نجی لمحات کو موبائل کیمرے سے ریکارڈ کرنے سے گریز کریں. ایک دوسرے کو اریاں تصاویر اور ویڈیوز بھیجنے سے بھی پرہیز کریں، اور خاص طور پر اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ تو اس طرح کے درندوں کے جال میں نہیں پھنس رہے. اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے.